کامران مرتضی نے بہت سی شکوں پر اعتراض اٹھایا تھا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں آرٹیکل 8 میں ترمیم کی بلاول اور مولانا دونوں نے مخالفت کی تھی۔ عدالتی نظام کو ٹھیک کرنا ہے، کسی ایک فرد کو تمام اختیارات نہیں دینا چاہتے۔ ملٹری کورٹ سے متعلق بلاول بھٹو نے نون لیگ کے ساتھ انگیج کیا۔ 21ویں ترمیم میں کہا گیا تھا ملٹری کورٹس ہوں گی لیکن ہائی کورٹس میں اپیل کا حق ہوگا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ نہ کر سکا۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے اجلاس آج دوبارہ بلا لیا۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق تیسرا مشاورتی اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق مختصر فیصلے اور الیکشن کمیشن کی مانگی گئی وضاحت کے جواب میں سپریم کورٹ کے 14 ستمبر کے آرڈر پر بھی غور کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں مخصوص نشستوں سے متعلق پارلیمنٹ میں کی گئی قانون سازی پر بھی غور ہوا اور قانونی نکات اور مضمرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر قانونی ماہرین سے مشاورت کا فیصلہ کیا اور اجلاس آج دوبارہ بلا لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن ٹریبیونل منتقلی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے 44 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فریقین کو موقع نہ دینا بظاہر آئین کے آرٹیکل 10 کے خلاف ورزی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے یہ طے شدہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک عدالتی فورم نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن مکمل طور پر انتظامی بھی نہیں ہے، یہ ایک آئینی ادارہ ہے۔ فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن کے پاس کچھ نیلم عدالتی اختیارات ہیں جو وہ بعض مسائل کا فیصلہ کرتے وقت استعمال کرتا ہے۔ کیس کی منتقلی کا اختیار نگران اور انتظامی نوعیت کا ہے۔ فیصلے کے مطابق تینوں ایم این ایز انجم عقیل خان، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، راجہ خورم نواز کی درخواستیں زیر التوا تصور ہوں گی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ مناسب ہوگا الیکشن کمیشن ٹرانسفر کے فیصلے کو دوبارہ دیکھے اور فیصلہ کرے۔ ٹریبیونل ٹرانسفر کیس میں فریقین کو سنا نہیں گیا، اس لیے یہ فیصلہ قانون کی نظر میں برقرار نہیں رہ سکتا۔ حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزارت قانون نے آرڈیننس تیار کر کے کابینہ کو بھجوا دیا۔ ذرائع کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے چیف جسٹس کے مقدمات کو مقرر کرنے کا اختیار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کسی کمیٹی رکن کی عدم دستیابی پر چیف جسٹس کسی جج کو کمیٹی کارکن نامزد کر سکے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت 3 رکنی کمیٹی بینچز تشکیل دیتی ہیں۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر قومی اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکرز نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد مخصوص نشستیں تبدیل نہیں کی جا سکتیں۔ مخصوص نشستیں الیکشن ایکٹ کے تحت دی جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کو خط میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہو چکی ہے جس کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ خط میں کہا گیا کہ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کا اطلاق 2017 سے کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل درآمد کرے، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے اصولوں پر عمل کریں۔ اسپیکر ایاز صادق نے خط کی کاپی چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران کو بھجوا دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے خط میں سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ کہا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ نافذ العمل ہے، پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام الیکشن کمیشن کی قانونی ذمہ داری ہے۔ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ اور پارلیمانی بالادستی پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ملک احمد خان نے خط میں مزید کہا کہ الیکشن کمیشن آزاد اراکین سیاسی وابستگیوں کے معاملے پر الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ الیکشن ایکٹ کی دفعات کو بغیر کسی تاخیر کے لاگو کیا جائے۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی نے بے موقع اور غیر ضروری خطوط لکھے ہیں۔ علی محمد خان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کو ہر چیز پر ڈاکہ مارنے کی عادت ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا، دل چاہے یا نہ چاہے۔ انہوں نے کہا قانون سازی سے عدالتی فیصلے تبدیل کریں گے تو بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو جائے گا۔ عدالتی فیصلہ آ جائے تو اس کو ریورس کرنے کے لیے آئینی طریقہ کار موجود ہے۔ بد نیتی کی بنیاد پر قانون سازی کے ذریعے عدالتی فیصلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ووٹوں کے سامنے فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں۔ بلوچستان اسمبلی کی نشست پی بی 14 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار کی دوبارہ گنتی کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس، سپریم کورٹ نے درخواست مسترد کر دی ہے۔
بلوچستان کے صوبائی حلقہ PB-14 میں دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ افسران پر جانبداری کا الزامات سے متعلق درخواست کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی۔ سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام رسول کی PB-14 میں دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ افسران پر جانبداری کے الزامات کی درخواست مسترد کرتے ہوئے نون لیگ کے محمد خان لیڈی کی کامیابی کو برقرار رکھا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی کابینہ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ KP کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ارکان نے کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ایوان نامکمل ہیں، اب تک PTI کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں، اس لیے پارلیمنٹ میں کوئی بھی آئینی ترمیم منظور نہیں کی جا سکتی۔ ذرائع کے مطابق آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ کے کہا کہ قانونی ٹیم سے مشاورت کی جائے گی، لیگل ٹیم کے مشاورت کے بعد باقاعدہ طور پر ڈرافٹ تیار کر کے جائزہ لیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے واضح کہا ہے ہمیں یہ مسودہ ناقابل قبول ہے، اگر یہ بل پاس ہو جاتا تو ملک مارشل لاء لگ جاتا۔ اعظم نذیر تاڑ اور بلاول بھٹو کو بھی مسودے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ خصوصی کمیٹی میں حکومتی عہدیداروں اور ان کے اتحادیوں کا منفی کردار رہا، یہ تمام لوگ کٹ پتلیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ حکومت قاضی فائزیزہ کے لیے ایک سپر عدالت بنا رہی ہے، آئینی معاملات سپریم کورٹ میں آئینی بینچ نہ بنا کر کیوں حل نہیں ہوتے؟ لاہور کا جلسہ ہر صورت ہوگا، بانی PTI کا پیغام ہے۔ یا بلاول بھٹو گئے ان کو بھی نہیں معلوم تھا، اور بلاول بھٹو گئے یا اعظم طاہر، ان دونوں کا جو رول تھا وہ بہت منفی رول تھا۔ یہ تو جس طرح کٹ پتلیاں ہوتی ہیں، یہ کٹ پتلیوں کا ہی رول ادا دونوں صاحبان کر رہے تھے، اور اسی طرح باقی بھی حکومت کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ احمد ولی ہوتا ہے، انہوں نے ان کا رول ساروں کا اس میٹنگ میں بڑا نیگیٹو تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے ہاتھ پیر خود ٹوک کے کاٹ کے کسی اور کے حوالے کر دیں، اور یہ خدا نخواستہ یہ بل یا پاس ہوتا تو پاکستان میں ایک قسم کا آپ سمجھے کہ فیشسٹ اسٹیٹ ہوتی، اور فیشسٹ / مارشل لاء اسٹیٹ ہوتا، اور یہاں پہ کسی قسم کی جمہوریت نہ ہوتی۔ اور اس کے ساتھ آپ نے آرٹیکل 8 میں ترامیم، آرٹیکل 199، 200 میں تقریباً 57 اور آرٹیکل میں آپ ترامیم کر رہے تھے، اور جس کا ڈرافٹ کسی کے پاس موجود نہیں تھا۔ یہی سسٹم ظریفی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑا نے کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پارلیمان کی بالادستی کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق نے ہمیشہ کوشش کی کہ کسی ممبر کی حق تلفی نہ ہو۔ 63A کی تشریح آئین دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ آئین میں ترمیم کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کا موقف عوام کے سامنے رکھیں گے۔ آج جو پارلیمان کی بالادستی کے لیے اسپیکر نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے، اسپیکر کے فیصلوں کی تائید بھی کرتی رہی ہیں اور اسپیکر کے پیچھے بھی کھڑی رہی ہیں کہ اسپیکر نے آج جو قدم اٹھایا ہے، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں سردار ایاز صادق کو کہ انہوں نے پارلیمانی بالادستی کی بات کی ہے اور پارلیمنٹری سوورنٹی اور آئین کو اپہولڈ کیا ہے۔ اور جب 63A کی تشریح کی باری آئی تو یہ کہا گیا کہ ووٹ کاسٹ تو کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، اور آئین نے جو اختیار دیا ہے قانون سازی کا، آئین میں ترمیم کا، آئین بنانے کا، وہ پارلیمان کو اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار کسی اور ادارے کے پاس نہیں ہے۔ ایک فیصلے کے ذریعے ان کو یہ حق دے دیا گیا کہ آپ تحریک انصاف جوائن کر لیں، پچھلی پارٹی چھوڑ دیں، ایفیڈیوٹ کینسل ہو جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری سے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے ملاقات کی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن اور صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ نے ایوان صدر اسلام آباد میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں موجودہ قومی و صوبائی سیاسی صورتحال، سندھ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سندھ میں جاری مختلف فلاحی و ترقیاتی منصوبوں پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ سابق صدر مملکت عارف الوی اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعمربان نے مجوزہ آئینی ترمیم کی سخت مخالفت کر دی۔ عارف الوی نے کہا یہ ترمیمی بل نہیں، آئین کی تدفین کرنے والا بل ہے۔ یہ لوگ 63A کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جعلی حکومت کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں، جو جیت کر نہیں آئے وہ آئین میں تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں۔ حافظ نعمربان نے کہا جماعت اسلامی آئینی ترمیم کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی، یہ مدد دینے اور لینے کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے۔ بل ترمیم کا نہیں ہے، تدفین کا ہے۔ 63A کو بھی ختم کیا جائے، لوگ ان کی طرف جانے والے نہیں ہیں، یہ ظلم و ستم بڑھاتے رہیں، اور یہی مجبوری کے اندر یہ بل لائے ہیں کہ آئین کو مسخ کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ ابھی 26واں آئینی ترمیمی بل جو حکومت
لانا چاہتی ہے یا پاس کروانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، تو اس پر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا موقف بہت واضح ہے۔ جماعت اسلامی اس پورے عمل کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کرتی۔ یہ مدد اور مدد لینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کا معاملہ ہے۔ پاکستان کے لیے، آئین کے لیے اور پاکستانی فوج کے لیے، سب کے لیے، عوام کے لیے، سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ حکومت اتحادیوں کی مشاورت سے آئینی ترمیم کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ کہیں اور سے آیا ہے، یہ مناسب بات نہیں۔ وزیر قانون کے بیان کو سیاق و سباب سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ آئین بنانا اور ترمیم کرنا صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر سکتی ہے۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وکلا تنظیمیں اس سے متفق نہیں۔ وکلا نمائندوں نے کہا قانون سازی کا اختیار پارلیمان کے پاس ہے۔ عدالتی نظام میں بہتری لانا وقت کی ضرورت ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں۔ ہم اپنا کام پورا کر کے اس کے بعد ہم نے اتحادیوں کو بھی آن بورڈ لیا۔ یہ کہہ دینا کہ یہ پتہ نہیں کہیں اور سے آیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون صاحب نے ایک بڑی گرینڈ جو مشاورت ہوئی ہے، اس میں آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعلامیہ بھی اس کا جاری کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے تمام تر ججز کو اگر آپ ضروری یا غیر ضروری آئینی تشریح پہ لگا دیں گے، پاکستان میں جو قانون سازی یا آئین سازی کا اختیار ہے وہ پارلیمان کا ہے۔ جماعتیں سیاسی تو ساری اس بات پہ متفق اور متحد ہیں کہ لیگل ریفارمز ہونے چاہیے۔ مرکزی ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری کا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا۔ شازیہ مری نے کہا جنرل ایوب کا پوتا پیپلز پارٹی کو جمہوریت اور اس کے اقدار نہ سکھائے۔ عمر ایوب بتائیں اب تک انہوں نے کتنی پارٹیاں بدلی اور کتنے بیانیے تبدیل کیے۔ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری پارٹی منشور کے تحت آئینی اصلاحات پر کام کر رہے ہیں۔ ہم کسی آئینی عدالت کو نہیں مانتے، ہم ہر طرح سے آپ کو ناکام بنائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر حامد خان کا کہنا تھا ہمیں ایسا کوئی آئینی پیکج قبول نہیں ہے۔ ترمیم پر بحث ہوتی ہے، اسے اوپن رکھا جاتا ہے۔ آئینی ترمیم کو خفیہ رکھنے سے ان کی بدنیتی سامنے آ گئی۔ انہوں نے ترمیم کو چھپا کر رکھا۔ وزیر اعظم اور وزیر قانون نے خود یہ آئینی ترمیم نہیں دیکھی تھی۔ کہتے ہیں ہم حکومت کریں گے چاہے آئین تباہ کر دیا جائے، ہم آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے۔ جو آئین پر حملہ ہو رہا ہے، جو عدلیہ پر حملہ ہونے جا رہا ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے اس کنونشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کہ ہم وکلا کا فرض ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے رہیں۔ کانسٹیٹیوشنل پیکج کے نام پر اس موجودہ حکومت نے عدلیہ پر شب مارنے کی کوشش کی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ بدنیتی تھی اس لیے انہوں نے خفیہ رکھا، اور جب وہ خفیہ ختم ہوا لوگوں کے سامنے آیا تو ان کی بدنیتی واضح ہو گئی۔ یہ عدلیہ کو برباد کرنے کے لیے اسی تلے ہوئے ہیں۔ ہیوملیشن کیا ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر قانون کو نہ پتہ ہو کہ ہم کیا قانون سازی اور آئین سازی کرنے لگے ہیں۔ فواد چودھری کا وکلا تحریک کی حمایت کا اعلان، کہتے ہیں آئینی ترمیم کے صرف ذاتی مقاصد ہیں، ملک کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ آئینی ترمیم نہیں بلکہ پی سی او ہے، یہ ناپسندیدہ ججز کو نکالنا اور پسندیدہ ججز کو رکھنا چاہتے ہیں۔ پورا پاکستان سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے۔ پاکستان کے آئین کا بنیادی ڈھانچہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ 45 دن میں حکومت ختم ہوتی نظر آئے گی۔ حکومت نے جا کر سپریم کورٹ کو ٹکر ماری، ٹکر کے نتیجے میں ان کا اپنا سر گھوم گیا۔ بلاول کو وکٹری کے نشان بنا رہے تھے، ناکامی پر کہتے ہیں ہمارا آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالتے ہوئے پوری جو حکومت ہے اس کا بلڈ پریشر نیچے ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کو جیل کے دروازے پر لانا بھی اس وقت پاکستان میں انقلاب کو دعوت دینا ہے، اس لیے یہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آج انہوں نے ان کو، آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں ایک تصویر لیک ہو گئی عمران خان صاحب کی، تو اس کے اوپر کتنا تماشا بنا، اور جو سپریم کورٹ کے تمام جو اتھارٹیز تھیں ان کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ چین اور پاکستان آزمائش کی ہر گھڑی میں مضبوط دوست رہے ہیں۔ چین کے یوم تاسیس پر چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کمیونسٹ پارٹی کی ویژنری قیادت میں چین ترقی کے منازل عبور کر رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے چین کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا چین نے سائنس، ٹیکنالوجی اور معاشی میدان میں ترقی کے سنگ میل عبور کیے ہیں۔ China and Pakistan were friends
While advancing the frontiers of science, innovation and technology, I firmly believe that China in the coming decades will achieve new milestones. Distinguished guests, Excellencies, Pakistan and China are all-weather friends. Region China is an ironclad brother, and it will always find Pakistan a trusted partner, reliable friends for shared prosperity, promotion of peace and stability in the world. IMF کے ساتھ مذاکرات کے دوران چین کا مسلسل تعاون قابل تحسین ہے۔ پاکستان، ہانگ کانگ، تائیوان اور دوسرے عالمی امور پر چین کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، چین نے علاقائی اور عالمی امن کے لیے ہمیشہ احسن کردار ادا کیا۔ سی پیک فیز 2 کے تحت پاکستان اور چین کے درمیان B2B روابط بڑھیں گے۔ سی پیک فیز 2 سے IT، معدنیات اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔ چین کے وزیر اعظم کے آئندہ ماہ دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ Pakistan's economy and this CPEC phase 2 will be between B2B, and of course it has huge potential of mutual cooperation in the field of agriculture, information technology, mine and minerals, and of course many other important areas of our mutual interest. I'm very grateful. Together we will work for a prosperous China-Pakistan relationship. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب ہر شعبے میں لیڈ لے رہا ہے۔ 5 سال عوام کی خدمت کے لیے دیے گئے جلسے جلوس کے لیے نہیں، پنجاب ہر شعبے میں لیڈ لے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے جائزہ اجلاس میں تعلیم، صحت، زراعت، لائف سٹاک، روڈ سمیت دیگر شعبوں میں اہم فیصلے کیے گئے۔ 2 ہفتوں میں 100 تحصیلوں میں آؤٹ سورس ماڈل کے تحت صفائی کے عمل کا آغاز کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صاف ستھرا پنجاب کے دوسرے فیز میں 15 نومبر سے مزید 34 تحصیلوں میں بھی آغاز ہو جائے گا۔ پنجاب میں سولر پینل کی مقامی طور پر تیاری کے لیے چیف منسٹر فنڈ فار سولر پینل پروڈکشن مینوفیکچرنگ کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، نومبر میں عوام کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کے پروگرام کے تحت سولر پینل ملنا شروع ہو جائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمت بخاری نے گورنر پنجاب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کی تقرری کے لیے سلیکشن کمیٹی کی منظوری کابینہ نے دی ہے۔ عظمت بخاری نے کہا، آپ سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کابینہ کے فیصلوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ سلیکشن کمیٹی نے یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر تعیناتی کی خواہش مند تمام امیدواروں کے انٹرویو کے لیے سلیکشن کمیٹی نے اہل، سینئر اور تجربہ کار لوگوں کے نام بطور وائس چانسلر تجویز کیے ہیں۔ انہوں نے کہا، گورنر کا کام پنجاب اسمبلی اور کابینہ کے اقدامات اور فیصلوں پر مہر لگانا ہوتا ہے، گورنر کابینہ کے فیصلوں کو مسترد کرنے کا مجاز نہیں ہوتا۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے تحریک انصاف نامی جماعت موجود ہے، آپ اپوزیشن کا رول ادا کرنے کے بجائے گورنرشپ کو آئینی عہدے تک محدود رہنے دیں۔ رواں سال کے آخر تک دنیا کی نصف آبادی انتخابات میں ووٹ ڈال چکی ہوگی۔ برطانوی تعلیمی ماہرین کا ہمدرد یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ بحیثیت ووٹر ہمیں احتیاط سے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہیے۔ یونیورسٹی آف ایکسس کے 4 پروفیسرز نے ہمدرد یونیورسٹی میں گیسٹ لیکچرز دیے۔ پروفیسر لورا اسٹرڈ ولچ کا کہنا تھا کہ انتخابی مہم کے دوران امیدواروں کے ساتھ ساتھ ان کے ووٹرز بھی آج کل ایسے عوامل پر زیادہ پرجوش ہیں جو کبھی کم اہم سمجھے جاتے تھے۔ پروفیسر سائمن نے ان طریقوں کے بارے میں تفصیل سے بات کی جن میں گیم تھیوری کا استعمال کرتے ہوئے کوارڈینیشن کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر پریزنٹیشن دیتے ہوئے پروفیسر انتونیو نے بتایا کہ تعلیمی اداروں میں تدریس اور سیکھنے کے عمل کو بڑھانے کے لیے کس طرح ارتقاء پذیر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمدرد یونیورسٹی کی چانسلر محترمہ سعدیہ راشد، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سید شبیب الحسن اور رجسٹرار کلیم غیاث نے ایسیکس یونیورسٹی کے پروفیسرز کے ساتھ دونوں یونیورسٹیوں کے درمیان بالخصوص طلبہ کے شعبے میں تعاون کو مزید بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے تحریک انصاف کے جلسے سے متعلق درخواستوں پر فل بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ آپ کو خبر دیں، جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ آج درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ فل بینچ میں جسٹس طارق ندیم اور جسٹس علی ضیاء باجوہ بھی شامل ہوں گے۔
جسٹس فاروق حیدر نے چیف جسٹس کو فل بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی تھی. عالیہ حمزہ نے جلسے کی اجازت نہ دینے کے اقدام کو چیلنج کیا تھا. 21 ستمبر کو مینار پاکستان پر جلسہ. تحریک انصاف کے اعلیٰ سطح اجلاس میں اہم فیصلے. جلسہ ہر حال میں 21 ستمبر کو ہی ہوگا. ملک بھر سے پارٹی عہدیداروں ان کو ٹاسک دے دیے گئے. وزیر اعلیٰ علی گنڈا پور خیبر پختونخوا کے قافلوں کی قیادت کریں گے. پنجاب کے ریجنل اور ضلعی صدور اور ممبران اسمبلی وکٹ ہولڈرز اپنے اپنے علاقوں سے آنے والے قافلوں کی قیادت کریں گے. نون لیگی ارکان اسمبلی نے مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ قرار دیا جائے جس سیاسی جماعت نے مخصوص سیٹوں کو سرفہرست نہیں دی وہ مخصوص سیٹوں کی اہل نہیں. جن امیدواروں نے انتخابات میں پارٹی وابستگی سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا انہیں ڈکلیئر کیا جائے. قرار دیا جائے جن آزاد ارکان نے کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی وہ دوبارہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے. پارلیمنٹ نے ترامیم کا اطلاق ماضی سے مؤثر قرار دے دیا ہے. ترمیم کے مطابق ایک مرتبہ وابستگی کا جمع سرٹیفکیٹ تبدیل نہیں ہو سکتا. الیکشن ایکٹ کے مطابق فہرست جمع نہ کرانے والے جماعت مخصوص نشستوں کے اہل نہیں ہوں گے. مجوزہ آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا معاملہ. رجسٹرار آفس نے بار کونسل کے 6 ممبران کی درخواست پر 8 اعتراض عائد کر دیے. سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراض عائد کیا گیا ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. درخواست میں مفروضوں پر مبنی سوالات اٹھائے گئے. پارلیمنٹ کے اراکین کے پاس قانون پاس کرنے کا اختیار ہے مگر درخواست میں انہیں فریق نہیں بنایا گیا. یہ بھی اعتراض عائد کیا گیا ہے کہ آئین کے تحت متفقہ اور کو حاصل قانون سازی کے اختیار کو قانون بنانے سے پہلے محدود نہیں کیا جا سکتا. قانون کے تحت وکلا کو پارٹی نہیں بنانا چاہیے. درخواست میں وفاق صوبوں اور صدر مملکت کو فریق بنایا گیا جو پارلیمان کے رکن نہیں ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کے 6 اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری کا معاملہ. درخواست ضمانت پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے کی ہے. بانی پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف چودھری عدالت کے روبرو پیش ہوئے. جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے. بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری کے انتظامات مکمل ہیں. بانی پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف چودھری ہمارے جزوی دلائل ہو چکے ہیں. حاضری لگ جائے تو تفصیلی دلائل کے لیے رکھ لیں. عدالت نے کیس کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. رخ کرتے ہیں بین الاقوامی منظرنامے کا. پاکستان کی لبنان میں سائبر حملوں کی سخت مذمت. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے لبنان میں سائبر حملے تشویشناک ہیں. پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. پاکستان لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی مکمل حمایت کرتا ہے. غزہ میں اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق جنگ بندی ہونی چاہیے. اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات ناقابل قبول ہیں. پاکستان مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتا ہے.